انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب، جوا، پانسے، یہ سب ناپاک اور پلید عمل ہیں. انشورنس بھی جوا ہے. جوا چاہے وہ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہو نا، وہ بھی جوا ہے. اور وہ کمپنی بنا کے کھیلو گے کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے، نہیں مرے تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی، یہ بھی جوا ہے. اس کو جدید شکل دے دی ہے. تو اللہ کی قرآن میں فرماتے ہیں یہ جوا اور یہ ساری چیزیں نجس ہیں، پلید ہیں. اور آگے فرمایا فہل انتم منتہون، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں روک رہا ہوں، تو کیا بتاؤ تم رک جاؤ گے اب میرے کہنے سے؟ کیا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ترغیبیں دے رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں شراب چھوڑ دو، میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جوا چھوڑ دو، انشورنس چھوڑ دو. انشورنس کی جو ملازمت ہے، جوئے میں کسی بھی طرح سے پڑنا حرام ہے. یہ سب ناپاک عمل ہیں. فہل انتم منتہون، کیا آپ بھی رکو گے؟ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہمارے اوپر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو یہ باتیں کرتے تھے تو مشرکین نے بھی یہی اعتراضات کیے تھے. کہتے تھے آپ ہمارے قوم کے خلاف اتنا کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ اس قرآن میں ان احکام میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. آج ہم نے جو سورہ یونس پڑھی تو اللہ نے حکم دیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، دیکھو میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں، میں نے کبھی کوئی کلام اپنی زبان سے پیش نہیں کیا. 40 سال کے بعد اچانک ایک امی کی زبان سے ایسی آیتیں نکلنا شروع ہو گئیں جو دلوں کو ہلا رہی ہیں اور اس میں بڑے پیارے احکام دیے جا رہے ہیں. تو سمجھ لو کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور اللہ اپنی طرف سے جو کچھ میری زبان پہ جاری کرے گا میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ نبی کو کہ ان کو کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو خود ڈر ہے کہ اللہ جو احکام مجھے دے رہا ہے اگر اس میں مجھ سے نافرمانی ہوئی تو مجھے بھی بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے، میں بھی پکڑ میں آ جاؤں گا. سب کے لیے قانون بنا دیا اللہ نے، سب کے لیے. تو بھائی یا تو ایک طرف یہ دلائل ہیں، ان کو دیکھو، اور اگر اکثریت کو دیکھنا ہے تو پھر اللہ نے دھمکی دی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین. فرمایا یہ نہ سمجھو کہ جہنم میری چھوٹی ہے، میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا. زبردستی نہیں اللہ کسی کو جہنم میں، ہم تو قسم اٹھاتے نا زبردستی. یہ تاکید کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا. اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے اور جہنم میں کم. نا 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 نا، جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے، بھر دوں گا میں. اس لیے کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا. یہاں تک فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس دن کو یاد کرو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے، اور جہنم کہے گی اے اللہ بتا اور بھی کوئی ہے تو ڈال دے میرے پیٹ میں، اور بھی ہے تو ڈال دے میرے پیٹ میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر حجت کو تام کر دیا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. آپ کسی ہندو کو سمجھا تو سکتے ہو کہ اس پتھر کے سامنے سر مت جھکاؤ، گن پوائنٹ پہ اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے، اسلام نے اجازت نہیں دی. لیکن آگے اللہ نے دھمکی دے دی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ زبردستی دین پہ نہیں لا سکتے، اس لیے نہیں کہ تمہیں کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں ہمارا دین صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. نا 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 نا، فرمایا اس لیے نہیں لا سکتے قد تبین الرشد من الغی. سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل ایسے کلیئر ہے جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اتنا صاف جب راستہ ہے تو اگر کوئی بت کے سامنے جھک رہا ہے تو اپنی جہنم کا سامان خود اکٹھا کر رہا ہے. وہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اس سے اپنے ہاتھوں سے بنا کے کیوں جھکے اس کے سامنے. جس نے بنایا ہے، جس رب نے پیدا کیا، پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنائے، اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے تھے؟